قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا۔ جو ہی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھی، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا ہے۔ اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا ہی انتظار ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی، اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو
हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उतनी देर तक कायम नहीं होगी जब तक ये निशानियां पूरी ना हो लें। उनमें से एक हुजूर ने धुएं का जिक्र फरमाया, दूसरा दज्जाल का तज़किरा किया, तीसरा दाबतुल अर्द यानी याजूज और माजूज का तज़किरा किया कि वो निकलेंगे। इस तरह सूरज का मगरब से निकलना, इसका जिक्र किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का जिक्र किया। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़मीन का 3 जगहों से बैठ जाने का जिक्र किया, एक मशरक में, एक मगरब में और एक जजीरा अरब में। ज़मीन धनस जाएगी नीचे, इसका जिक्र किया। और यमन की जानब से एक आग निकलेगी जो लोगों को धकेल करके शाम के मैदान में ले आएगी, इसका तज़किरा किया। फरमाया जब तक ये निशानियां पूरी नहीं हो जाती उतनी देर तक क़यामत कायम नहीं होगी। तो ये क़यामत के आने से कबल जो है वो निशानियां हैं जो जाहिर होंगी। इसके अलावा क़यामत आने से कुछ इससे भी पहले निशानियों का ज़हूर होगा, जिसका जिक्र हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस जिब्रील इस पे बहुत मारूफ है, जिसको हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में कहते हैं हम हाजिर थे कि एक शख्स आया कि जिसके स्याह काले बाल थे और सफेद रंग का उसने लिबास पहना हुआ था। अहले मदीना से वो था नहीं और उसके चेहरे पर, लिबास पर, बुशरे पर आसारे सफर भी जाहिर नहीं थे। अगर मकामी होता तो हम जानते होते, और अगर बाहर से आया होता तो उसके चेहरे पर, लिबास पर जो है वो सफर के आसार होते। उस जमाने में इस तरह के सफर तो नहीं थे, आसानी और सहूलत वाले। तो जो भी सफर करके दूर से आता तो उसका चेहरा बताता ये मुसाफिर है। तो कहा मुसाफिर लगता नहीं था और अहले मदीना से था नहीं। हम परेशान थे कि ये कौन है, लेकिन वो आया और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपने जानू बिछा करके बैठ गया। फास्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, अपने दोनों घुटने उसने हुजूर अलैहिस्सलाम के घुटनों से जोड़े और हुजूर की खिदमत में यूं अदब से बैठ गया। फिर उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से इस्लाम के बारे में पूछा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। फिर उसने कहा बिल्कुल आपने सच फरमाया है। हम हैरान हुए, खुद ही सवाल करता है, खुद ही तस्दीक करता है। फिर उसने हुजूर से ईमान के बारे में पूछा। हुजूर ने कुछ इरशाद फरमाया, ईमान ये है। तो उसने कहा बिल्कुल सदकता, आपने सच कहा है। तो हम फिर हैरान हुए कि खुद ही ये सवाल पूछ रहा है और खुद ही उसकी तायीद कर रहा है। फिर उसने एहसान के बारे में पूछा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया कि एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि तू उसे देख रहा है, और अगर ये कैफियत नहीं है तो कम से कम ये कैफियत पैदा कर ले कि वो तुझे देख रहा है। उसने कहा आपने सच कहा। फिर उसके बाद उसने कहा मुझे अब क़यामत के बारे में बताएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो है वो मसूल साइल से आलम नहीं है। तो उसने कहा अच्छा फिर मुझे क़यामत की कुछ निशानियां बयान फरमा दें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को जो निशानियां बयान फरमाई वो ये थी कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी। बकरियां चराने वाले, ऊंट चराने वाले, नंगे पांव वाले और नंगे बदन वाले तुम देखोगे कि इमारतें बनाने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल थोड़ी देर तक वो हुजूर की खिदमत में बैठा रहा। उसके बाद जब चला गया तो थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर ने फरमाया उमर जानते हो ये शख्स कौन था? अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। फरमाया ये जिब्रील अमीन था जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आया था। तो हजरत जिब्रील अमीन ने आकर के हुजूर से जो 4 सवालात किए उनमें से एक सवाल ये था क़यामत कब आएगी और क़यामत की निशानियां क्या हैं। तो हुजूर ने ये निशानियां बयान फरमाई कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी, और ये निशानी अब हमारे सामने है कि आज औलादें अपने जो है वो माँ बाप की आका बनी हुई हैं, बेटी आज माँ की हुक्मरान बनी हुई है। ये दौर जिसकी निशानदेही की वो बिल्कुल आज हमारे सामने है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है जिसको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बयान करते हैं। बैनमा अन्नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसु इज़ जाअ आराबियुन फ़क़ाला मतस्सा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम हुजूर की खिदमत में बैठे हुए थे, एक शख्स हाजिर हुआ। उसने हुजूर से कहा कि हुजूर क़यामत कब आएगी, ये सवाल किया। मतस्सा, क़यामत कब आएगी?
आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया, इज़ा दुय्यतिल अमाना फंतज़िर साअह, जब अमानत को ज़ाया कर दिया गया तो समझ ले क़यामत आ गई। जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाएगा तो समझ ले क़यामत आ गई है। काला कैफ़ा इदाअतुहा, अर्ज़ की हुज़ूर अमानत को ज़ाया करना क्या मफ़हूम रखता है, इसका मतलब क्या है? तशरीह पूछी हुज़ूर से, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो समात कीजिए। काला इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साअह, फरमाया जब मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो समझ ले कि क़यामत आ गई। जब मसनदों के ऊपर मसनदों के हकदार नहीं होंगे, जब ज़ागों के तसर्रुफ में इकाबों का नशेमन आ जाएगा, जब तख्त व ताज के मालिक गद्दार, बेदीन और नाअहल लोग होंगे, जब तख्त व ताज की हुक्मरानी और मुसल्ला व इमामत के मसनद के ऊपर बैठने वाले भी नाअहल होंगे, तो फिर समझ लेना कि क़यामत जो है वो ज़ाहिर हो रही है और क़यामत का फिर इंतज़ार करना। आज जिस ज़माने से हम गुजर रहे हैं, हम ज़रा नज़र उठा करके देखें तो जिस भी मनसब पर हम किसी शख्स को देखते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कसीर तादाद यही है कि नाअहल लोग जो हैं वो आली मर्तबत मनासब के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि उनके हुकूक को और उनके इंतजाम को भी नहीं जानते, जो उस मसनद के तकाजों से भी आगाह नहीं हैं, वो भी उस मसनद के ऊपर बैठे हुए हैं। एक जमाना था, ये हमारे बचपन की कहानी है, कि एक मर्तबा असम्बली में बहस हुई आबपाशी के बारे में कि फसलों तक माकूल पानी नहीं पहुंचता और जो है वो फसल अच्छे तरीके से जो है वो नहीं उग पा रही और हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, तो इसके बारे में सोचा जाए। तो बहरहाल इस पे जब बहस शुरू हुई तो एक रुकने असम्बली उठा, उसने कहा कि पहली बात तो यह है कि फसलों तक पानी पहुंचता ही नहीं है, और दूसरी बात यह है जो पहुंचता भी है वो भी रास्ते में जो बिजली वाले हैं वो बिजली निकाल लेते हैं। अब वो बिजली निकल चुकी होती है पानी से, अब वो खाली पानी जो है वो फसलों को क्या करेगा? तो जब नाअहल लोग ऐसी मसनदों के ऊपर और ऐसे मनासब के ऊपर बैठे हुए होंगे और हम लोग इनको मुंतखब करते हैं, तो फिर आप क़यामत का इंतजार कीजिए, फिर क़यामत आने में कोई देर नहीं है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दो लफ्जों के अंदर क़यामत के बारे में ये बात इरशाद फरमा ली। ये मैंने आपको अपने बचपन की कहानी सुनाई है, लेकिन इस दौर की कोई एक कहानी हो तो मैं आपके सामने रखूं। इस दौर में तो जो आली मर्तबत मनासब के ऊपर बैठे हुए, उन्हें सूरा फातिहा तक नहीं आती, सूरा इखलास तक नहीं आती है, तो अब बताओ कि ये क़यामत के कुर्ब की अलामत है कि नहीं है? आप देखें जिस तख्त पे भी, जिस ताज पे भी और जिस मसनद और मनसब पे भी जो मौजूद है, क्या वो उसका हक अदा कर सकता है या उसकी अहलियत रखता है? वो क्या किसी शायर ने कहा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? और रूमी ने अपने जमाने में कहा था कि सग वजीरो गुर्ग मीरो मूशरा दरबां शवद ई अरकाने सल्तनत मुल्करा वीरां शवद। ये एक दर्दनाक कहानी है, लेकिन क़यामत की निशानियों के हवाले से आप इस बात को समझें और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी के अंदर हम अपने हालात का जायजा लें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है, कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है। ये हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल तक हुजूर की नौकरी की है, और कहते हैं 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने मुझे उफ भी कहा हो। कहते हैं कभी ऐसा होता कि मेरे हाथ से कोई बर्तन टूट जाता, अज़वाजे मुताहरात जो हैं वो उस पे नाराज होने लगती, तो हुजूर अलैहिस्सलाम रोक देते, फरमाते इसे कुछ ना कहो, इस बर्तन की उम्र ही इतनी लिखी हुई थी, ये इतने अरसे के लिए ही पैदा किया गया था। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अज़वाजे मुताहरात को भी रोका कि वो मुझे झिड़के ना। खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सनीन, मैंने पूरे 10 साल हुजूर की नौकरी की है। बल्कि जब आप कहेंगे कि हुजूर के खादिम का नाम क्या है, सारे सहाबी हुजूर के खादिम हैं, लेकिन नाम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आएगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के खादिम खास हैं और हुजूर से बहुत सारी बातें इन्होंने सुनी हैं। तो उन बातों में से एक बात कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
यकूलो, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, इन्ना मिन अशरात अस्साअत अन युरफअल इल्म, कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा। आज लफ्ज ज्यादा हो गए, इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई है, लेकिन जिसको इल्म कहा जाता है, जो मोमिन के सीने का जमाल और नूर है, आज वो उठा लिया गया है। आज लोग कहते हैं जी जितना इल्म आज है उतना इल्म पहले तो नहीं था। आज कोई गजाली दिखाओ, कोई राजी दिखाओ, कोई रूमी दिखाओ, कोई अहमद बिन हंबल जैसा शख्स दिखाओ, कोई मोहम्मद बिन हसन शैबानी जैसा शख्स दिखाओ, कोई इमाम अबू हनीफा के नालैन की खाक जैसा शख्स भी दिखाओ। तो ये एक गलत बात है कि जी पहले जमाने में इतना इल्म नहीं होता था, अब इल्म बहुत ज्यादा हो गया जी, इल्म बहुत ज्यादा फैल गया। इल्म नहीं फैला है, ये चंद मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन का दौर है और खबरें हैं। जो इल्म है, जो कि मोमिन के सीने का जमाल है और बातिन का नूर है, जो जिंदगी की राहों को उजालता है और जमाने को मालिक की दहलीज के करीब करता है और इंसान को इंसानियत सिखाता है, वो इल्म जो है वो उठता चला जा रहा है। और हुजूर से पूछा गया कि हुजूर इल्म सीनों से उचक लिया जाएगा, सीनों से खींच लिया जाएगा? फरमाया नहीं, उलमा उठा लिए जाएंगे। जब उलमा फौत हो जाएंगे तो उनकी जगह उस दर्जे के लोग नहीं आएंगे, फिर जवाल पजीर सिलसिले होते चले जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा। जब सीने इल्म से खाली हो जाएंगे तो फिर कयामत आ जाएगी। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, कायनात की हर शय उलमा की जिंदगी की दुआएं मांगती है, हत्तल ही ताने फिल बहर, यहां तक के समंदरों और दरियाओं के अंदर मछलियां भी उलमा की जिंदगी की दुआएं मांगती हैं। उन्हें पता है उलमा हैं तो कायनात मार्ज़े वजूद में आई तो मौजूद रहेगी, अगर उलमा नहीं होंगे तो कायनात जो है वो बिल्कुल कयामत का शिकार हो जाएगी। तो पहली चीज हुजूर ने इरशाद फरमाया, अन युरफअल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा, व यक्सुरल जहल, और जहालत आम हो जाएगी। इल्म की जगह जो है वो जहालत आम हो जाएगी। आज उलमा नहीं रहे हैं, आज हम जो है वो इन्हिसार करने लगे हैं चंद टेलीविजन चैनलों पे, और उसका नतीजा क्या है कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठे बहुत सारे लोग गुमराही फैला रहे हैं। ये एक अलग दास्तान है, एक अलग कहानी है कि किस तरह से इल्म का गला घूंटा जा रहा है और किस तरह जो है वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये जहालत की कसरत है। और तीसरी बात जो हुजूर ने इरशाद फरमाई, वह यक्सुर ज़िना, ज़िना आम हो जाएगा। नजर का ज़ना ये तो इस जमाने के अंदर बुरा रहा ही नहीं है, लोग इसमें कोई आर ही नहीं समझते। किसी की बहन और बेटी को देखना और अपनी आंखों को शहवात से भरना, ये बंदा महसूस ही नहीं करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन जना ज़ुनिया बिही वलो बिही ताने दारिही, जिसने जना किया ये अमल उसके घर भी लौटेगा, अगरचे वो अपनी दीवारें ऊंची ऊंची क्यों नहीं कर लेता। अगर आज कोई किसी की बहन बेटी पर अपनी नजरों को गलीज करता है तो वो ये कैसे कह सकता है कि मेरी बहन और मेरी बेटी किसी की गंदी नजरों का शिकार नहीं होगी। ये मकाफात अमल है। गंदम अज गंदम बरोयत जो से जो अज मकाफात अमल गाफिल मशो। इसलिए बदकारी फैल जाएगी, नजर की बदकारी और हर तरह की बदकारी। और ये इतना बुरा और कभी काम है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कुरान मजीद में इसे खुली बेहयाई करार दिया है। आज मीडिया के जरिए, आज इंटरनेट के जरिए और ये जो मोबाइल पैकेज की मुसीबत निकली है, इससे मुआशरे का अमन खराब हो गया और मुआशरे के अंदर हया का जौहर जो है वो लूट लिया गया है। अपनी नस्लों की हिफाजत करें, उनके हाथों से जो है वो नावल छीने और उनके हाथों से जो है वो इस तरह की मुखर्रब अखलाक सीडीज छीन लें और उनके हाथों में अल्लाह का कुरान दें और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस थमाएं और उनको राह हक का मुसाफिर बनाएं। ये जिम्मेदारी है वालिदैन की। कल कयामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। अर्ज किया गया वो कैसे? फरमाया एक औरत को हुक्म होगा जहन्नम का तो वो अर्ज करेगी, मालिक मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा, या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसकी बेटी, मेरी तरबियत का जौहर इसके हाथ में था। आज जिन बदकारियों और गुनाहों के सबब जहन्नम में जा रही हूं उसका जिम्मेदार ये है। वो बाप जिसने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, अपनी औलाद की तालीम के लिए अपने प्लाट बेच दिए, जायदादें फरोख्त कर दी, नहीं दिया तो दीन नहीं दिया,
कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देगा? इरशाद होगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो और जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी नहीं मालिक, मेरे भाई को बुलाया जाए। भाई को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा भाई है, मैं इसकी गैरत थी, मैं जिन राहों पे चल करके तेरे अताब और तेरे कहरो गज़ब की हकदार बनी, उसका जिम्मेदार ये है। अगर ये मुझे रोकता, अपनी आबरू की हिफाजत करता, अपनी नामूस का पहरा देता, तो मैं उन रास्तों की मुसाफिर कैसे बनती? मेरी खराबी का जिम्मेदार ये है। अब वो भाई क्या जवाब देगा जो चौकों और मोड़ों पे खड़ा होके आने और जाने वाली बहनों और बेटियों को देखता है और ये समझता है कि मेरी बहनें और मेरी बेटियां घर में महफूज है? वो कयामत के दिन क्या जवाब देगा? इरशाद होगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, भाई को भी पकड़ो, जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी नहीं मालिक, मेरे शौहर को भी बुलाया जाए। बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा शौहर है और मैं इसकी बीवी, मेरी तरबियत का जौहर माँ बाप के बाद इसके हाथ में था और इसके पास तलाक की धमकी ऐसी चीज थी, मुझे जो चाहता मनवाता और जिस अंदाज में ढालना चाहता मुझे ढाल लेता, लेकिन इसने मुझे कभी राह हक की तरफ नहीं बुलाया था। वो शौहर क्या जवाब देगा जो खुद अपने दोस्तों को चाय पे बुला के और अपनी बीवी को सामने बरहना मुंह बिठा के बाद में उसके हुस्न की दाद मांगता हो, बताओ भाभी कैसी है? तो वो क्या जवाब देगा कयामत के दिन? इरशाद होगा इसको भी पकड़ो, इसके बाप को भी, इसके शौहर को भी और उसके भाई को भी जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी नहीं मालिक, मेरे बेटे को भी बुलाया जाओ। बेटे को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं, मेरे सीने में इसके लिए तड़पती हुई ममता तूने रखी थी, ये रूठ जाता तो जिंदगी उजाड़ हो जाती। जो भी चाहता जिद करके मनवा लेता, मुझे किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़े तो मैंने उससे भी गुरेज नहीं किया, इसकी हर फरमाइश को पूरा किया, अपना जेवर बेच के इसकी तालीम मुकम्मल करवाई। अगर ये जिद करता कि अम्मी आप नमाज नहीं पढ़ती, मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, अम्मी आप ये अमल क्यों करती हैं, ये शरीयत में जायज नहीं है, तो मैं जो है वो खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या मेरी ममता मजबूर ना हो जाती? इसने सारी जिंदगी क्या मुझे इसके बारे में कोई कहा था, नेकी की तरफ बुलाया था, बदी से रोका था? जिस बेटे ने अपनी माँ से हर जिद पूरी करवाई हो तो उसने सिर्फ दीन के बारे में कोई जिद नहीं की है, तो वो कल कयामत के दिन क्या जवाब होगा? इरशाद होगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके खामन को भी पकड़ो, भाई को भी पकड़ो, बेटे को भी पकड़ो और पांचों को घसीट के जहन्नम में ले जाओ। फरमाया एक औरत 4 मर्दों को कयामत के दिन जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए मैं और आप आज देख लें कि हमारा आखिरत का मामला क्या होने वाला है और हमने इस दुनिया के अंदर किस तरह अपनी हिफाजत करनी है। चौथी चीज जो हुजूर ने इरशाद फरमाई, वह यकसुरा शुरबल खम्र, और शराब पीना आम हो जाएगा। ये कुर्बे कयामत की अलामत है। आज हमारी एलीट क्लास में और हमारे आयाने हुकूमत, आयाने सल्तनत और सियासतदानों और जो है वो आली नस्ब खानदान जो शुमार किए जाते हैं, उनमें शराब पानी की तरह समझी जाती है। और आज हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कितने शराब खाने मौजूद हैं और कितने टनों के हिसाब से जो है वो बैरून मुल्क से शराब दरामद की जाती है। ये कुर्बे कयामत की निशानी है कि शराब आम हो जाएगी। एक रिवायत में आता है शारिबुल खमर का आबिदिल वस्ल, शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह है। कितना सख्त फरमाया गया। और कल कयामत के दिन सख्त रुसवा होगा जो दुनिया के ऊपर शराब पीता रहा होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। व यकिल्ला रिजाल व यक्सुरुन निसा, और एक निशानी हुजूर ने ये इरशाद फरमाई कि मर्द थोड़े हो जाएंगे और औरतें ज्यादा हो जाएंगी। एक तो औरतों की अफजाइश ज्यादा होगी और दूसरी बात मुख्तलिफ हंगामों में, हादसात में और जंगों में मर्द कत्ल कर दिए जाएंगे और औरतें ज्यादा हो जाएंगी। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया हत्ता यकूना लिखमसीना इमरातन अलकय्यमुल वाहिद, यहां तक कि 50 औरतों का एक मर्द मुंतजिम होगा। 50 औरतें होंगी और कमाने वाला सिर्फ एक मर्द होगा। ये कुर्बे कयामत के हालात हैं जो हुजूर ने बयान किए। हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं और एक वक्त वो आने वाला है कि बिल्कुल जो हुजूर ने फरमाया वो चीजें सामने आएंगी। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उतनी देर तक कयामत नहीं आएगी
یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے۔ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةُ صَوْتِهِ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا۔ وَالشِّرَاكُ نَالِهِ، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا۔ يُخْبِرَ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی۔ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جبکہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا، حضور نے کہا ہے، اور آگے بیان کیا۔ اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں، کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دیوالا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے گا۔ سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو ہی اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا، وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اگر لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف 1-2 سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اتنی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس۔ ایک تو سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتی۔ پیشہ ور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں۔ جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے، اتنی ہی محنت حقداروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکوٰۃ اصل مصارف تک پہنچے۔ تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس جانا جائے گا۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ اس کے 2-3 مفاہیم ہیں۔ ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، وہ انجینئر، ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے۔ نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، لیکن بعد میں جب مسندوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسیحا پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، با کردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا۔ اور دوسری یہ بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائد جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی، یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا۔ وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دقیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔
وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست قریب ہوں گے، باپ دور ہوگا۔ دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں، تو بچہ 100 بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی، ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی، اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا۔ خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا گنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے، اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی۔ شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا، بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ اب ہماری محافل اور آراس کے اندر بھی جو مہمان خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسند صدارت پہ اٹھایا جائے، جس کو مہمان خصوصی رکھا جائے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے، چاہے وہ اثر و رسوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو، کس کی دولت زیادہ ہے، چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو، وہی مہمان خصوصی ہوتا ہے محفل نعت میں، چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے۔ اور ایک غریب آدمی جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے، اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی، اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا، یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے، ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار ہوں گے۔ سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں، الا ماشاء اللہ، اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام، جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صفت شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ آج 10 نمبر کا گنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں، یہ فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے۔ یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا، جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، دعائے قنوت میں کہتے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں،
بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں، رنڈیاں، یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا۔ اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی، اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشاندہی کی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی، رنڈیاں ناچیں گی، گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے۔ کہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا، یہ مضامین شائع ہوئے۔ صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا، ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ، کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آگے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے۔ اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ حضور نے بیان فرمایا، یہ ہونا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا۔ آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہے تیگ کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی، وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور، اے محمد عربی، آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے۔ تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو گالیاں، نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پھر ارشاد فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتُتَابِعُ۔ فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندیاں آئیں گی، پھر انتظار کرنا سرخ آندیوں کا، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا،
اور دھنسنے کا انتظار کرنا، اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کا اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا۔ اور آگے فرمایا وآیاتن، اور ایسی نشانی آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدل پہ اس کے دانے گرتے ہیں، تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت لیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان فتکون السنۃ کالشہر والشہر کالجمعہ وتکون الجمعۃ کالیوم ویکون اليوم کالساعۃ وتکون الساعۃ کالدرمۃ بالنار۔ فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے، زمانے سمٹ نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا، اور مہینہ ایک جمعۃ المبارک جتنا ہو جائے گا، اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا، اور ایک گھڑی ایسے ہوگی جس طرح آگ کا شعلہ جلایا اور وہ بجھ گیا۔ اور آج ایک نقطے وچ گل مکدی اے، او ایک نقطے وچ گل مکدی اے، ہر نقطہ چھوڑ حسابانو کر دور کفر دیاں بابانو، چھڑ دوزخ گور۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا؟ کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیاں، لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی۔ رمضان المبارک گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے تو دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی، لیکن آج وہی گرمیاں ہیں، لیکن ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے۔ وقت سمٹ گئے، زمانے سمٹ گئے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ خرابی اتنی زیادہ ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے ہے، آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مکین میں ہوتا، اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ اس کے دو مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے۔ کیا آج 2-2 3-3 لاکھ روپے نعت پڑھنے کے نعت خواں وصول ہم سے نہیں کر رہے؟ اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ آج گھر نکلنے سے قبل طے نہیں کیا جاتا کتنے اب دو گے، کتنے واپسی پہ دو گے، اور کتنے اوپر نچھاور کرو گے؟ دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو، حالات ہوں، اور میں دین کا کام کروں۔ اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح کسی زمانے میں علماء برگد کی چھاؤں میں بیٹھ کے، اور لوگ ان کے پاس بھی آ گئے، کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی، وہ پڑھا سکتے تھے، لوگ بیٹھ گئے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آ کے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی، لیکن جو باقاعدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ 4000 لوگ تھے۔ 4000 کلمے اور دواتیں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کی مجلس کے اندر پڑھی ہوا کرتی تھی، اور باقی جو لوگ تھے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ جب تشریف لائے ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا۔ آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے اور حیران بھی ہوتے ہیں، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میاں ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں، وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر، لیکن لوگ سمٹ جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ وسائل کی ضرورت ہوگی، وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ علم کا چراغ روشن کرتے تھے۔ جب لارڈ میکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درس نظامی کو اور جو ہے عصری علوم کو الگ کر دیا تو یہ علماء ہی تھے
کہ جنہوں نے برگد کے درخت کے نیچے، پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا. لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو؟ آج وسائل کی بہر صورت ضرورت ہے. اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا ہے. ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ حقدار تک حق بھی پہنچا لیں گے اور اس سے دین کو بھی تقویت ہوگی. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جہد و عزیمت کے راہی، ہم جہد و عزیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. ہم جہد و عزیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے. آفاق کے ہر گوشے میں، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے. اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے. ہم جہد و عزیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے. تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں. اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے. ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے. تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے. لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، کیونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خاں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے. ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے. تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا. باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2 5 7 8 10 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا. اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے. جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا. احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں. جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے. اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو
یہ 51 کی صورت ہوگی۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔ جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے۔ جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے جزیل